لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا جیسا گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، میں اولاد آدم کو بہکاتا رہوں گا، اس کا ایک حصہ ہوگا جو میرے شکنجے میں ہوگا، جس طرح چاہوں گا میں اس سے کام لیتا رہوں گا۔ یہ کس طرح بہکاتا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے، جو باتیں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ تعالیٰ نے اس باتوں کو قرآن پاک میں نقل فرمایا۔ اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور میں گمراہ کروں گا انہیں، کسی کو شرک میں مبتلا رکھوں گا، کوئی کفر ہی کرتا رہے گا، اگر کوئی مسلمان ہوگا تو اس سے عمل ایسے کراؤں گا کہ وہ ایسے برے عمل کرتا رہے گا اور آخر کار وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو شیطان کا یہ وار ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرے گا۔ دوسری بات جو اس نے کہی وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں۔ کیسی کیسی مسلمان کو امیدیں ہوتی ہیں، کیسی سوچیں ہوتی ہیں۔ سامان 100 برس کا ہوتا ہے لیکن پل کی خبر نہیں ہوتی۔ انسان اتنی پلاننگ کرتا ہے لیکن اس کی ساری پلاننگ میں کہیں بھی موت کی پلاننگ نہیں ہوتی۔ تو شیطان نے کہا تھا میں امیدیں دلاؤں گا۔ ہر انسان اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ وہ کتنے امیدیں، اس کے پلان 200 سال کے ہوتے ہیں، کتنے لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے۔ جب میں 60 سال کا ہو جاؤں گا تو میرے پاس 2 بلڈنگیں ہونی چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے، لیکن یہ ساری امیدیں دلاتا رہتا ہے، لیکن انسان اپنی موت کو سامنے نہیں رکھتا۔ یہ لمبی لمبی امیدیں، اور امید بھی اس پر نہیں کہ انسان نیکیاں زیادہ کرے، امید اس پر ہوتی ہے کہ مال زیادہ جمع کرے۔ تو یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اہل عرب میں اسلام لانے سے پہلے ایک رواج تھا، ان کی اونٹنی جب بہت سارے بچے دے دیتی تو وہ اونٹنی کا کان کاٹ کر اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بھی شیطان کی طرف سے عمل ہوتا تھا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور وہ حکم دیتا ہے شیطان کہ میں ضرور بدل دیں گے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو۔ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، جس مقصد کے لیے پیدا کی تھیں، اس مقصد سے شیطان گمراہ کر دے گا۔ مرد بنایا تھا لیکن مرد عورتوں کی مشابہت کرنے لگے، عورتیں مردوں کی مشابہت کرنے لگیں۔ انسانوں کو اس نے بتوں کی پوجا میں لگا دیا، چاند سورج کی پوجا میں لگا دیا۔ یہ لوگ، یہ جو خلق ہوئی تھی یہ چیزیں، یہ عبادت کے لیے خلق نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے بدل دیا۔ تو یہ تبدیلی، یہ بدلنا، چیزوں کی حقیقت کو بدل دینا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آج دنیا میں دیکھیں تو کس کس چیز کی عبادت ہو رہی ہے۔ کہ شیطان نے کہا تھا یہ چیزوں کو میں بدل دوں گا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جو اللہ کے علاوہ شیطان کو دوست بنائے، اس نے نقصان اٹھایا کھلا، تو بے شک اس نے کھلا نقصان اٹھایا۔ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگے، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے ایک ایک وار کو بتا دیا
وہ کس طرح حملہ کرے گا وہ بھی بتا دیا۔ اس کے باوجود انسان گمراہی میں رہے، وہ شیطان کی باتوں میں آتا رہے، اس کے وار کو نہ سمجھے، اس کے پلاننگ کو نہ سمجھے، تو انسان خود ہی دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے۔ سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو شیطان سے نکال لیتا ہے، شیطان کے شکنجے سے جو نکل جاتا ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے پیارے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ یہ شیطان نے خود کہا تھا یا اللہ جو تیرے پیارے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو جو اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو جائے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، ان سے نسبت رکھے گا، ان کی صحبت میں بیٹھے گا، اس پر بھی شیطان کا وار نہیں چلے گا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ وعدے دیتا ہے انہیں، امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور وعدے نہیں دیتا انہیں شیطان مگر فریب کے۔ یہ امیدیں دلاتا ہے لمبی لمبی، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فریب ہے۔ یہ دنیا سحر عظیم ہے، ایک جادو ہے، ایک چمک ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بندے کے سامنے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، یہ چمک دمک بھی اس کے سامنے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دل رکھا، اور پھر فرمایا کہ اس دل کو بچا کر چلنا۔ اگر یہ دل دنیا میں مبتلا ہو گیا، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گیا، کہ شیطان کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، اس دل کو بچا کر رکھنا۔ دنیا میں اگر زندگی گزارنی ہے اور کمال کی زندگی گزارنی ہے تو پھر اس دل میں محبت صرف اللہ کی رکھنا، ہم سے ہی محبت رکھنا، ہماری ہی طرف توجہ رکھنا، اس دل کو غیر کی طرف نہ جانے دینا، یہی اصل کمال ہے۔ جو بندہ سمجھ جاتا ہے، اپنے دل کو قابو کر لیتا ہے اور اس دل کو دنیا سے نکال لیتا ہے، اس دل کو دنیا کا کتا ہونے نہیں دیتا، اس دنیا کو لالچ کا کتا ہونے نہیں دیتا، اس دل کو سنبھال کر چلتا ہے، وہی اصل میں ایمان والا ہوتا ہے۔ جو کفر کرتا ہے طاغوت کے ساتھ وہ ایمان لایا اللہ پر، جو شیطان کے ساتھ کفر کرتا ہے اس دنیا کے پیچھے نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا چھوڑ دے، دنیا استعمال کرے، پیسہ اس کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اس کے دل میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا اس کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، دنیا اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہم سے قرآن و حدیث تقاضا کر رہی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیتی جاگتی مثال ہے ہمارے سامنے۔ اگر وہ چاہتے تو بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے۔ آپ خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں یہ احد پہاڑ میرے ساتھ چلے، یہ سونے کا بن جائے اور سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں تو چاہتا ہوں یا اللہ ایک ٹائم تو مجھے کھانے کو دے، ایک ٹائم مجھے بھوکا رکھ، جس ٹائم میں بھوکا رہوں تیری یاد میں شکر کرتا رہوں، صبر کرتا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں زندگی گزار کر بتا دیا اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا تو پھر میرے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی اسی میں ہی ہے کہ اللہ اور رسول کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔